بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے ملتان ٹیسٹ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ تیسرے روز کے پہلے سیشن میں پاکستان نے دوسری اننگز میں انگلینڈ کی بقیہ 5 وکٹیں گرا دیں۔ انگلینڈ کو 275 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ ابرار احمد نے 4 اور زاہد محمود نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ ابرار نے میچ میں 11 وکٹیں لے کر محمد زاہد کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ انگلینڈ نے پاکستان کو ملتان ٹیسٹ جیتنے کے لیے 355 رنز کا ہدف دیا ہے۔ اوپنر امام الحق دائیں ہیمسٹرنگ میں تکلیف کے باعث بیٹنگ کے لیے نہیں آئے۔ محمد رضوان اور عبداللہ شفیق نے دوسری اننگز کا آغاز کیا۔ پاکستان نے تیسرے روز سب سے کچھ دیر پہلے کھانے کے وقفے تک بغیر کسی نقصان کے 64 رنز بنا لیے تھے۔ پاکستان کو ملتان ٹیسٹ میں جیت کے لیے مزید 291 رنز درکار ہیں۔ ملتان ٹیسٹ تیسرے دن ہی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ مزید اپڈیٹس دے رہے ہیں ملتان سے سہیل عمران۔ جی، ملتان ٹیسٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے خلاف پہلے ہی انڈر پریشر ہے اور اس کے ساتھ ایک بری خبر اوپنر امام الحق کے حوالے سے یہ سامنے آئی کہ انہیں دائیں ہیمسٹرنگ انجری کا سامنا ہے، تکلیف محسوس کر رہے ہیں اور وہ ہوٹل سے اسٹیڈیم یہاں پر آئے تھے ٹیم کے ہمراہ، لیکن اس کے بعد انہیں MRI اسکین کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے اور اس رپورٹ کی روشنی میں یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کی جو ہیمسٹرنگ انجری ہے وہ کس نوعیت کی ہے اور اس کے بعد ان کی بیٹنگ کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اس وقت جو صورتحال پاکستان ٹیم مینجمنٹ کی جانب سے بتائی گئی ہے کہ وہ 5 کھلاڑی آؤٹ ہونے تک یا 140 منٹ تک بیٹنگ کے لیے نہیں آ سکیں گے، لیکن اس کا انحصار MRI اسکین رپورٹ کے ساتھ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبائی کابینہ کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس آج دوپہر میں ہوگا۔ اجلاس میں انتظامی اور قانون سازی کے حوالے سے اہم فیصلوں کی منظوری دی جائے گی۔ مزید تفصیل حاصل کرتے ہیں نمائندہ جیو نیوز ذیشان بخش سے۔ ذیشان، کیا کابینہ کا ہنگامی اجلاس، اس میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا؟ جی، ابھی تک اجلاس کا باضابطہ جو ایجنڈا ہے وہ سامنے نہیں آیا، لیکن جو آج کے اجلاس کا ابتدائی ایجنڈا جاری کیا گیا ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ دوپہر 2 بجے ایوان وزیر اعلیٰ میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا یہ اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں انتظامی اور جو قانون سازی کے معاملات ہیں ان کے اوپر اہم فیصلے کیے جائیں گے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کابینہ کی مشاورت سے منظوری دیں گے مختلف فیصلوں کی۔ بہت بہت شکریہ ذیشان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے PTI کو قومی اسمبلی میں واپسی کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں ٹھہراؤ آنا چاہیے۔ چھوٹے معاملات کو پس پش ڈال کر بڑے مقصد کے لیے اکٹھے ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ قانون سازی، امن و امان اور الیکشن اصلاحات کے لیے فورم پارلیمان ہے، پارلیمنٹ کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے اعلان کیا ہے کہ PDM 20 دسمبر تک عام انتخابات کا فارمولا نہیں لاتی تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 20 مارچ سے پہلے ضمنی انتخابات کا عمل مکمل ہوگا۔ فواد چودھری نے کہا کہ اسمبلیوں کو توڑنے کے لیے تمام اتحادیوں کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ امپورٹڈ حکومت کے اکابرین الیکشن نہیں چاہتے، لیکن ملک کیسے چلانا ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ بلوچستان کے 3 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق ضلع ہب کے وارڈ 38 کے گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول میں بلدیاتی انتخابات میں ووٹنگ کا عمل تاخیر سے ہونے کی وجہ سے ووٹروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تفصیلات بتائیں گے وقاص عالم انگاریہ۔ ضلع ہب میں جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر پولنگ جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت پہ شروع نہیں کی جا سکی تھی، عملہ یہاں پر موجود نہیں تھا۔ عملے کے علاوہ یہاں پر جو انتظامات تھے وہ بھی مکمل نہیں تھے اور یہاں تک انک تک یہاں پر موجود نہیں تھا، لیکن بہرحال 9 بجے کے بعد جو ہے وہ جس طرح سے پولنگ شروع تو ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو اعتراض تھا۔ ووٹرز کے لیے ووٹر لسٹوں میں نام کا اندراج نہیں تھا۔ یہاں پہ یہ بھی شکایت کی گئی کہ یہاں پہ جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کی ٹریننگ بھی نہیں کی گئی ہے، جو ان کو صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کر پا رہے۔ کی شکایتوں کا ایک جو ہے وہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا جو اب تک جاری ہے۔ ویلکم بیک۔ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کو پاکستان کے اہم مسئلے میں شمار کرنے والے پاکستانیوں کی شرح میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ سروے میں مہنگائی کو 40% تو موجودہ سروے میں 49% نے پاکستان کا اہم مسئلہ کہا ہے۔ ایپسوس پاکستان نے عوام کی آراء پر مبنی یہ نیا سروے جاری کیا ہے۔ سروے کی مزید تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔
महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत को अहम मसाइल की फहरिस्त में शुमार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में मजीद इजाफा हो गया है। इस बात का इंकिशाफ एप्सोस पाकिस्तान के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे की चौथी सैमाही की रिपोर्ट में हुआ, जिसमें मुल्क भर से 1000 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे में महंगाई को मुल्क का सबसे अहम और परेशान कुन मसला कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 9% इजाफे के बाद 49% हो गई, जबकि बढ़ती हुई बेरोजगारी पर तशवीश का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 7% इजाफे के बाद मौजूदा सर्वे में 18% पर देखी गई। गुर्बत में इजाफे को पाकिस्तानियों ने अहम मसले की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर रखा और गुज़िश्ता सर्वे के मुकाबले में 3% इजाफे के बाद 9% पाकिस्तानियों ने इसे मुल्क का अहम मसला कहा। अलबत्ता बिजली की कीमतों में इजाफे को अहम मसला कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 3% कमी के बाद 4% हो गई। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह भी 7% की कमी के बाद 3% पर देखी गई। दीगर मसाइल को देखा जाए तो 3% पाकिस्तानियों ने बिजली की लोड शेडिंग, 3% ने टैक्सों के इजाफी बोझ, 3% ने करप्शन, अकरबा परवरी, रिश्वत सतानी और मिलावट, 2% ने रुपए की कदर में कमी, 2% ने रियासती इदारों की एक दूसरे के काम में मुदाखलत, 1% ने कानून और इंसाफ के निफाज में इम्तियाजी सलूक बरतने, 1% ने कोरोना की वबा और 1% ने दहशत गर्दी को मुल्क का सबसे अहम और परेशान कुन मसला कहा।